آسانی سے اسی رمضان میں ایک روایت سے شب قدر جو ہے وہ امام کے ظہور کی تاریخ ہے، شب قدر ظہور امام کی تاریخ ہے، تو اس کا انتظار کرو، اس کے لیے کیا کرو؟ شب قدر کے لیے کل میں نے وہاں پہ بولا، آج بولوں گا نہیں، شب قدر میں کہ ظہور کے لیے دعائے عہد میں نے ابھی آپ کو بتایا، دعائے عہد ایک ایسی دعا ہے، یہ بھی مفاتیح الجناں میں موجود ہے، گوہر یگانہ کتاب میں موجود ہے، ہر جگہ یہ دعا اسی لیے رمضان میں ریکمنڈڈ ہے کہ اپنی رمضان کے پریپریشن کے لیے یہ اتنی ریکمنڈڈ ہے، اس لیے کہ رمضان میں ایک وعدہ اللہ کا ہے کہ میں گناہ معاف کروں گا۔ آپ ایزی مت لو کہ گناہ میرے تو ہے نہیں، کیا معاف کرے گا؟ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے گناہ ہی کیا کیا جو مجھے معاف کرے گا، یہ ذہن میں مت لاؤ۔ جو ہمیشہ یاد رکھو، یہ سوچو کہ میں گناہ گار ہوں، سامنے والا نیک ہے، اس لیے کہ مجھے میرے گناہ معلوم ہے، اس کے گناہ نہیں معلوم۔ رمضان بہترین مہینہ ہے گناہوں کو معافی کا۔ اللہ یہ چاہتا کہ رمضان میں اللہ تم کو ساری چیزیں دے دی، تو دعا عہد اتنی بہترین دعا کیوں؟ یہ دعا وہ ہے کہ جس میں چھٹے امام کہتے کہ میں سارے گناہ تمہارے معاف ہوتے، اور 10 منٹ کی دعا ہے، اور یہ دعا ظہور امام سے پہلے پڑھنے کی دعا ہے۔ یہ دعا امام کے ظہور کے بعد بند ہو جائے گی، پھر یہ دعا نہیں پڑھی جائے گی۔ اس دعا میں بہترین فائدہ یہ کہ گناہ معاف ہو رہے، امام کے ظہور کا ہم وعدہ کر رہے، اسی دعا میں ہم وعدہ کرتے مولا سے کہ مولا اگر آپ ظہور کریں گے تو ہم اٹھیں گے اور اٹھ کے آپ کی نصرت کریں گے۔ جو سب سے بڑا آنر، سب سے بڑی عزت رمضان میں یہ دعا ضرور مانگنا کہ اللہ جب تو اپنے بندے کا اپنی آخری حجت کا ظہور کرائے تو اس وقت ہم کو بھی موقع دے کہ ہم بھی نصرت امام کریں۔ خالی زبان کی نوک سے اجل اللہ مت بولو، ہر زیارت میں کھڑے رہ کے بول رہے اجل اللہ، خالی سر جھکا دے رہے، اس سے نہیں۔ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار امام، اور رمضان از دا بیسٹ منتھ ٹو ڈو، رمضان از دا بیسٹ منتھ، اس لیے کہ رمضان میں وہ ڈیٹ آنے والی ہے شب قدر کی کہ جس میں اللہ ہمارے اس امام کا ظہور کروا سکتا ہے۔ ون آف دی ڈیٹس میں یہ ایک ڈیٹ ہے، عاشورہ ہے، 25 ذی القعدہ ہے، 15 شعبان ہے، اور شب قدر ہے۔ شب قدر کوئی بھی ہو سکتی، 19 بھی ہو سکتی، 21 بھی، 23 بھی، کبھی بھی امام کا ظہور ہوگا۔ تو جسٹ پریپیئر یور سیلف فار امام، اور اس کے بعد دیکھو کہ امام تمہاری مدد کیا کرتا۔ میری خواہش کہ رمضان اینڈ آف دی رمضان میں جب عید کا دن آئے تو جتنے مومنین و مومنات اللہ آگے بڑھ کے خنوت میں جب کہتے کہ اللہ آج عید کا دن ہے تو ہم کو فارگیو کر دے، تو اللہ سارا وہ انعام دے، وہ تحفہ دے تم کو، وہ عیدی دے، عیدی رمضان میں، رمضان کے 30 روزوں کے بعد وہ عیدی دے کہ جو عید کے دن اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، جو انعام دیتا ہے، تمہاری زندگی بدلے گی۔ لیکن اس کے لیے واجبات کو ترک مت کرو۔ میں نے 3 باتیں بتائیں، فارگیونیس کو پیدا کرو، معاف، سب کو معاف کرو، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونے کے لیے دعا کرو، عید اور دعائے عہد پڑھو، اور امام علی کی مناجات پڑھو۔ مناجات امام علی، اگر روز مسجد میں بیٹھتے ہو اور علی کی مناجات نہیں پڑھتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوشش یہ کرو کہ امام علی کی مناجات پڑھ کے، اس لیے کہ مناجات جب انسان پڑھتا ہے تو وہ امام سے قریب ہوتا، اور جب قریب ہوتا تو تمہاری دعا قبول ہوتی۔ میری خواہش یہ، میری دعا یہ کہ جتنے مولا کے چاہنے والے دنیا بھر میں روزے رکھ رہے، اللہ ان کا ایک ایک روزہ قبول ہو جائے، ایک ایک دعا قبول ہو جائے، ایک ایک سکر تمہارا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ اپنے مرحومین کو ضرور یاد کرو، اپنے رشتہ داروں کو ضرور یاد کرو۔ قبرستان، آرام باغ، رحمت آباد، محفل مصطفیٰ، جہاں پہ بھی ہے جاؤ اور فاتحہ پڑھ کے اپنے آپ کو معاف کرواؤ اور اپنے مرحومین کو معاف کرواؤ۔